باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا کے امیر حافظ ابو بکر صدیقی صاحب اور اس کے بعد سلہ والی کے جو ذمہ داران ہیں ان کا، اذن رحیم بھائی کا، حافظ وقار بھٹی صاحب کا، غلام محمود ڈھوڈی صاحب کا، سلمان گجر صاحب کا، قاری عبد الرحمن سلفی صاحب کا، قاری عبید اللہ معاویہ صاحب کا اور دیگر تمام رفقاء کا اور جمعیت اہل حدیث سلہ والی کے ذمہ داران کا اور دیگر جماعتوں کے قائدین کا، احباب کا، سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حاجی انور سندھو صاحب کا، سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے ایک کانفرنس کو منعقد کیا گیا۔ آج آپ کے سامنے اس حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی بات کو دین کہا جائے۔ رسول اللہ کے علاوہ حضرت ابو بکر کی بات ہی کیوں نہ ہو، حضرت عمر کی بات ہی کیوں نہ ہو، حضرت عثمان کی بات ہی کیوں نہ ہو، حضرت علی کی بات ہی کیوں نہ ہو، یہ امت کے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور برتر چار افراد ہیں، ان کی بات کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ ان کی بات دین کے مطابق ہے۔ کائنات کی ایک ہی شخصیت ہے کہ جس کی بات کو دین کہا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر اس سے بھی بڑی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین ہے، یہ بات تو معروف ہے، اور اس کے اوپر منکرین حدیث کا بہت بڑا اختلاف اہل حدیث سے، دیوبند سے، اہل سنت سے موجود ہے۔ لیکن اگر میں یوں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ذات ہے کہ جن کی خاموشی بھی دین ہے، تو یہ بات بھی بیجا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی عمل ہو اور رسول اللہ خاموش ہو جائے، وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ یہ اتنی عظیم شخصیت ہے، یہ اتنی عظیم ذات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر ہمیں صرف یہ بات سمجھ آ جائے کہ دین ہے کیا اور دین ہے کتنا اور دین کے اندر عمل کیسا ہونا چاہیے، تو اللہ کے فضل و رحمت سے شاید آج کی اس میٹنگ کا، اس اجلاس کا، اس جلسے کا، اس کانفرنس کا مقصد پورا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے آپ سے پوچھنے لگا، بیٹا تھوڑی کو کم کرے۔ ایک شخص آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، ما هو الایمان، ما هو الاحسان، ما هو الاسلام، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ سوال پوچھتے وقت تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ علم نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو جواب میں کہتا ہے صدقتا، تصدیق کرتا ہے، گویا علم ہے۔ وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، کیا تمہیں علم ہے کہ کون آیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول جانتے ہیں کون تھا، اللہ جانتا ہے۔ کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے، انسان کی شکل میں آسمان سے جبریل امین آئے تھے۔ یہ حدیث، اس کے اندر سے محدثین نے بہت سے مسائل نکالے ہیں، لیکن جو مسئلہ آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، یہ آسمان سے جبریل امین آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ آسمان سے جبریل امین آئے، عرش کی بلندیوں سے اتنا جلیل القدر پیغمبر رسول اترے، عند ذی العرش مکین اترے، مطاع ثم امین اترے۔ رسول اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آسمان کے رب نے، عرش کے رب نے آسمان سے جبریل امین کو نازل کیا، یہ آپ کے سامنے دین کی چند باتیں کریں گے، آپ کو آپ کا دین سکھائیں گے، بتلائیں گے۔
لیکن یہ نہ کیا. جبریل امین آئے، صحابہ کو دین سکھا کے گئے. رسول اللہ کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے، امت کا اس حدیث کے اوپر اجماع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. وہ دین کیا سکھلا کے گئے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے اندر جو اشارہ مقصود ہے، مطلوب ہے کہ آسمان سے جبریل امین نازل ہو جائیں. رسول اللہ ان کو تقریر کے لیے نہیں کہتے، بلکہ جبریل امین رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں اور رسول اللہ جواب دیتے ہیں. جب جواب رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے وہ دین بن جاتا ہے. رسول اللہ کی زبان سے جب جواب ادا ہو گیا وہ کیا بن گیا؟ دین بنا. اسلام سمجھا، احسان سمجھا، ایمان سمجھا. لیکن اس کا جو فلسفہ اور گرد و غایت ہے وہ یہ ہے کہ دین بھی اس وقت تک دین نہیں کہلاتا، دین بھی اس وقت تک دین نہیں کہلاتا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا نہ ہو جائے. اٹھائیے دین پورے کا پورا. قرآن کا کون سا ایسا لفظ ہے جو رسول اللہ کی زبان سے ادا نہیں ہوا؟ حدیث کی کون سی وہ قسم ہے؟ حالانکہ آپ کو پہلے کہا حدیث تقریری بھی رسول اللہ واحد ایسی شخصیت ہے کہ جن کی خاموشی بھی دین ہے. کاش ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے میدان میں موجود ہیں. حج کی ظاہر ہے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے مناقب ہیں. جب وہ بیان ہو رہے ہیں تو ایک صحابی کے ذہن میں خیال آ گیا، افی کلی عامن یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال امت کے مرد و خواتین کے اوپر فرض ہے؟ رسول اللہ نے اس سوال کو اگنور کیا. پھر سوال ہوا، پھر اگنور کیا، پھر سوال ہوا، پھر اگنور کیا. اس کے بعد کچھ عرصہ بیت گیا، کچھ وقت گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ جو سوال کرتا تھا. جب اس کو بلایا گیا، آپ نے میرے سے یہ سوال کیا تھا؟ جی ہاں میں نے یہ سوال کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آپ کا اور میرا عقیدہ، آپ کا اور میرا منہج، میرا اور آپ کا نقطہ نظر اور قیامت تک کے لیے جو مسلمان پیدا ہونے ہیں ان کے لیے ایک منہج دیا، ان کو ایک راستہ بتلایا، ان کو ایک راستہ دکھلا دیا. کیا کہا؟ لو قلت نعم، اگر میں کہتا جی ہاں. صرف کیا کہتا؟ نون عین میم 3 حرف. جی ہاں 5 حرف اردو میں لگا لیجئے. نون عین میم 3 حرف کہتا کہ جی ہاں لوجبت، تو حج ہر سال کے لیے میری امت کے اوپر فرض ہو جائے. دین کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو جائے. آج فکر غامدی، فکر انکار حدیث، استخفاف حدیث، استحکار حدیث اس لیول پہ پہنچ چکی ہے، اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ منکرین حدیث آپ کو یہ مغالطہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک پہلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد الرسول اللہ ایک پہلو اور ایک محمد بن عبداللہ ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے منکرین حدیث آپ کو یہ اشکال ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک زندگی بشری ہے اور ایک زندگی نبوی ہے. رسول اللہ نے داڑھی رکھی تھی، یہ جی بشری تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو ڈھانپتے تھے، یہ بشری تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے سے اوپر شلوار کرنے کا کہا، یہ بشری تقاضا ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ رسول اللہ کا ایک عمل بشری ہے اور ایک عمل نبوی ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ غامدی کرے گا؟ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ اللہ رب العزت نے اسی دور میں کر دیا اور صحابہ نے اس فیصلے کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا. اس کے دلائل متعدد ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کی کوئی ایسی تقسیم قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. رسول اللہ جو بھی کہیں، جس حالت میں بھی کہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بشری تقاضے کے مطابق تھا یا نبوی تقاضے کے مطابق تھا.
اس بات کی ایک دلیل دے کے جو غامدی سب سے بڑی آپ کے سامنے مغالطہ پیش کرتا ہے یا منکرین حدیث مغالطہ پیش کرتے ہیں، اس بات کو بھی رکھوں گا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص کو بعین یہی مغالطہ قریش مکہ نے ڈالا تھا، آج نہیں 1400 سال پہلے۔ رسول اللہ بشر، رسول اللہ بھی ایک انسان ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، یہ رسول اللہ بھی انسان ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں۔ اے عبداللہ بن عمر بن العاص، آپ رسول اللہ کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، اس کو چھوڑ دو، کبھی وہ غصے میں ہے اور کبھی وہ خوشی میں ہے، آپ ہر بات نوٹ کر لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعین یہی مقدمہ عبداللہ بن عمر بن العاص لے کے آئے، اور بعد روایات کے الفاظ تو یہ ہیں، انہوں نے دیکھا رسول اللہ نے کہ عبداللہ اب لکھتے نہیں ہیں، کہا پہلے میں نوٹ کرتا تھا، میں جو بھی بات کرتا تھا آپ لکھ لیتے تھے، اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نہیں لکھتے۔ انہوں نے وہ سارا ماجرا رسول اللہ کو بیان کر دیا کہ قریش مکہ نے مجھے یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ہر چیز لکھ لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ہی انکار حدیث کا اور اس غامدی فتنے کا رد کر دیا۔ اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی، لکھا کر عبداللہ، لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، چاہے غصے میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غم میں ہو، چاہے مسرت میں ہو۔ غامدی صاحب آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کریں گے کہ رسول اللہ کی دو زندگیوں کی دلیل یہ ہے، یا منکرین حدیث سارے کے سارے، کہ رسول اللہ کے پاس صحابہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے پیوند کاری کے بارے میں پوچھا تھا، تو رسول اللہ نے ان کو منع کر دیا تھا، اور پھر فصل اچھی نہیں تھی ہوئی، یہاں تک کو بیان کریں گے لیکن اگلی بات بیان نہیں کریں گے۔ یہ وہی بات ہے کہ جس طرح رسول اللہ کے سامنے کوئی کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے ہوئے اس کو جاری رکھتے، دین بن جاتا، اور رسول اللہ، یہ بات آپ کو شاید کچھ مشکل لگے لیکن منکرین حدیث کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود بھی اجتہاد کیا کرتے تھے، اور اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ان کے اوپر موجود تھا۔ اللہ کو منظور ہوتا وہ اجتہاد جاری رہتا، منظور نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتہاد کو ترک فرما دیتے۔ اس کے بھی دلائل موجود ہے۔ بعین اسی طرح رسول اللہ کا چیک اینڈ بیلنس صحابہ کے اوپر موجود تھا، صحابی کوئی عمل کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے، اور اگر وہ عمل بدلنا مقصود ہوتا تو اللہ کا بھی چیک اینڈ بیلنس موجود ہے اور رسول اللہ بھی اس کو بدل دیتے۔ آپ غامدی صاحب سے پوچھئے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں اس پیوند کاری کی اجازت دے دی تھی کہ نہیں تھی؟ یہ بعین وہ بات ہے، جس طرح یہ بات سمجھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اوپر شہد کو حرام کر لیا، اپنی ذات کے اوپر۔ ایک بندہ کوئی چیز نہ کھانا چاہے نہ کھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیویوں کا معاملہ علماء سے پوچھ لیجئے، اپنے آپ کو کہا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ جب رسول اللہ نے یہ اجتہاد کیا، یہ اجتہاد ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، ہر انسان کو اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو اختیار کرے یا نہیں، تو آسمان سے اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہوا، لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، پیارے حبیب آپ شہد کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، آپ حرام کریں گے تو امت کے اوپر حرام ہو جائے گا، آپ حرام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عباسہ وتولیٰ، یہ موضوع طویل ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ تو میرا اپنا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ تو میرا اپنا ہے۔ اپنوں کے ساتھ محبت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ قریش کے سرداران کھڑے ہیں، میں ذرا ان کو تبلیغ کروں، میری خواہش یہ ہے کہ یہ اسلام کو قبول کرے، اور اچانک ایک نبینا صحابی جو میرا اپنا وہ رسول اللہ سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتا ہے، تو رسول اللہ ان کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے قریش مکہ کو مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا اجتہاد تھا۔ وہ آسمان سے آیتیں نازل ہوئی، عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ، پیارے حبیب
چاہے آپ کا اپنا ہے تو سوال کرنے میں بھی اسی کو فوقیت ہے، اس کو پہلے جواب دیجیے۔ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں یہ بک بک کرنا یا بکواس کرنا کہ رسول اللہ کی ایک زندگی بشری ہے اور ایک زندگی نبوی ہے، دین کا حلیہ بگاڑ دینے کے برابر ہے۔ رسول اللہ کی پوری زندگی نبوی ہے، وجہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، رسول اللہ کی صبح بھی قابل نمونہ ہے، دوپہر بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، وضو بھی، نماز بھی، حج بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، ہاں طہارت بھی۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کے امور بھی، طہارت کے امور بھی مجھے اور آپ کو بتلائے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتلا دیجئے، آپ نے بتلا دیں اس نے دین کا کیسا جنازہ اور بیڑا غرق کیا کہ یہ بات دینی ہے۔ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ بات دینی ہے اور یہ بات بشری ہے، یہ بات بشری ہے، یہ بات دینی ہے؟ اس کا فیصلہ آج کل کا منکر حدیث کرے گا تو پھر نتیجہ دیکھ لیجئے۔ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے موسیقی کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، موسیقی بھی سن لی جائے، مدر موسیقی دھیمی سروں کے اندر جس میں شور و غوغا نہ ہو، وہ بھی جائز ہے۔ وہ لوگ بلیاں پالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلیاں پھرتی تھیں، وہ کتا بھی پال لیا جائے، کتا بھی بلی جیسا ہی ہوتا ہے۔ جس بدبخت کو کتے اور بلی کا فرق معلوم نہیں ہے وہ رسول اللہ کی زندگی کو تقسیم کرے گا کہ ایک زندگی بشری ہے اور ایک زندگی نبوی ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس موجود ہے، اور دوسرا دھوکہ یہ دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، قرآن پاک آپ نے یہ علماء کو آپ سنتے ہیں، صرف تذکیر کرنا مقصود ہوتا ہے، آپ کو یاد دہانی کرانا مقصود ہوتا ہے۔ بار بار جب بندہ کوئی بات دہراتا ہے تو اس کو یاد ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ نے یہ آیتیں سنی ہے نا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دیں اس کو پکڑ لو، جس سے روکیں رک جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا وغیرہ۔ یہ آیات ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے قرآن پاک میں؟ کسی کے علم میں ہے؟ قرآن پاک میں بالواسطہ یا بلا واسطہ رسول اللہ کی پیروی کا، رسول اللہ کی اتباع کا، رسول اللہ کی اطاعت کا حکم محدثین مفسرین کے نزدیک 700 مقامات سے زائد ہے، 700 ٹائمز۔ 700 سے زائد مقامات اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ کل اے محمد آپ کہہ دیجئے، گویا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نبی کی بات، یہ نبی کی ذات، اور اس کا جو مجموعہ اور خلاصہ ہے جس کی ابتدا میں نے آپ کے سامنے جس آیت سے کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کے بعد ایک آیت مجھے اور آپ کو دے دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بتائیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ اور منکرین حدیث کی عقل کے اوپر کیسا شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ جو نمونہ ہے، جو سیمپل ہے، یہ بدبخت یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ نمونہ اور سیمپل ہی محفوظ نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ میرے بھائیو، جس کی صبح دوپہر شام نمونہ ہے، وہ نمونہ اللہ نے محفوظ نہیں رکھا۔ میں آپ کو ایک جھٹکی مثال دیتا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ آپ کسی درزی کو ایک سوٹ دیں اپنا اور کہیں میرے سوٹ کے سیمپل کے مطابق سی دے، ایک دفعہ نہ کہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 مرتبہ کے۔ یہ قرآن میں مثال اللہ کے ساتھ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ 700 جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ دردی کو سیمپل دے کے دیں ایک سوٹ کا اور کہ میرے سیمپل کے مطابق سی دے، 10ویں مرتبہ آپ اس کو کہ میرے سیمپل کے مطابق سی دے، تو اگر آپ نے اس کو سیمپل نہ دیا ہو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ یار بڑا بے وقوف آدمی ہے، مجھے سیمپل تو دیتا نہیں، سیمپل دے گا تو سیوں گا۔ سیمپل کے مطابق سیمپل کے بغیر سیا جا سکتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، بڑی عام فہم بات ہے۔ ایک درزی کو آپ سوٹ دینے جاتے ہیں، اس کو سیمپل دیتے نہیں اور اس کو کہی جائیں سیمپل کے مطابق سی دے، وہ کہے گا یار یہ کم عقل آدمی ہے، سیمپل دیتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے 700 جگہ کے اوپر جس نبی کی پیروی کا حکم دیا، جس نبی کی زندگی کو سیمپل کہا، ان بدبختوں کی نزدیک وہ سیمپل ہی محفوظ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کی یہ کیسی عقل ہے، یہ کیسی فکر ہے، یہ کیسی سوچ ہے۔ اور میرے بھائیوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ علماء سے، اہل حدیث علماء کے ابلاغ کی وجہ سے مان تو فرق پڑا ہے۔ وما ینطق عن الہوا کی جو آیت ہے وہ اللہ کے فضل سے ہر اہل حدیث کو آتی ہے۔ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ رسول اللہ کا اجتہاد بھی اگر ہے اور اللہ رب العزت نے اگر اس کی اصلاح نہیں کی تو وہ بھی دین ہے، اور اگر اصلاح کر دی وہ بھی دین ہے۔ اب بھائی پیوند کاری کی جو حدیث پیش کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی اس کی اجازت دے دی، تو پھر یہ دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ یہ ہم نے قرآنی آیات حدیث سنی ہے، لیکن ایک آیت شاید ہمارے دماغ سے بھی محو ہے، اور میں اپنے بھائیوں کو اور علماء کو، ربانی صاحب کو، معاویہ صاحب کو اور سب علماء کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ جس طرح وما ینطق عن الہوا کی آیت اہل حدیثوں کو یاد کرائیے، اس آیت کو بھی یاد کروائیے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اللہ کی قسم منکرین حدیث قیامت تو آ سکتی ہے، اس آیت کا رد نہیں کر سکتے۔ آیت کا بھی رد ہو سکتا ہے، اور آیت بھی کتنی عظیم ہے، سارے کے سارے اشکالات کو ختم کر رہی ہے۔ یہ بات تو آپ نے سنی، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی بات اللہ کی بات، لیکن اس آیت میں اللہ نے بھی انتہا کر دی۔ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، ایک غزوے کا واقعہ، آپ علماء سے اس کی تفصیل یا آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں، مختصر بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں سے جنگ ہوئی تو رسول اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو یہ کاٹ دو، یہ کھجور کا تنا چھوڑ دو یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو یہ کاٹ دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی اس چیز کو کاٹ دیا جائے، اس چیز کو چھوڑ دیا جائے، اس چیز کو کاٹ دیا جائے، اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ یہودی بڑے چلاک تھے، انہوں نے صحابہ کے دل میں وسوسہ ڈالا، دیکھو تمہارا نبی تو کہتا ہے درخت نہیں کاٹنے چاہیے، اصول تو یہ ہے اسلامی جنگوں کا، تو یہاں پہ رسول اللہ نے بعض کو کاٹا ہے بعض کو چھوڑا ہے، بعض جھاڑیاں کاٹی ہیں بعض کو چھوڑ دیا، یہ تمہارا نبی ویسے تو یہ کہتا ہے کہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے۔ اب جیسے ہی یہ اشکال پیدا ہونا شروع ہوا، آپ نے اس ایک آیت کے اوپر غور کرنا ہے، آسمان کی بلندیوں سے قرآن نازل ہونا شروع، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ سبحان، جو تم نے کاٹے تھے، جو تم نے چھوڑے تھے درخت، تم نے رسول اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کاٹے تھے اور اللہ کے حکم سے چھوڑے تھے۔ آپ اب غامدی صاحب سے کہیے کہ قرآن پاک میں وہ حکم، منکرین حدیث کے نزدیک یاد رکھیے گا سارے اوامر قرآن پاک میں، سارے نواہی قرآن پاک میں۔ کسی منکر حدیث سے پوچھئے یہ حکم کہ یہ کاٹو یہ چھوڑو، یہ کاٹو یہ چھوڑو، پورے قرآن میں سے دکھلا دے، نہیں دکھا سکتے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، اس آیت میں بھی ماضی کے واقعے کا ذکر تو موجود ہے کہ جو تم نے کاٹے تھے، جو تم نے چھوڑے تھے، اصولاً اگر رسولی بات کی جائے تو کاٹنے کا حکم رسول اللہ کن کو دے رہے تھے؟ صحابہ کو۔ حکم دینے والے کون تھے؟ رسول اللہ۔ حکم کن کو دیا جا رہا تھا؟ صحابہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے حکم ہی کو اپنا حکم قرار دیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ کی بات دین ہے، اور دین کتنا ہونا چاہیے یہ بھی بڑا عجیب و غریب مغالطہ ہے۔ ایک طرف ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے منکرین حدیث کا معاشرے کے اندر، الہاد کے فتنوں کا، انکار دین کا، اور دوسری طرف اہل سنت کے بعض طبقات اس معاملے میں اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جائے۔ یہ تو ایک اینگل اس کا یہ ہے کہ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو، قرآن بھی قرآن پاک بھی۔ یہ بات لوگوں کو بڑی تلا لگتی ہے، اہل حدیث دیکھو جی حدیث نہیں، اللہ کی قسم قرآن پاک بھی آپ کے اور میرے اوپر نازل نہیں ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا وہ قرآن ہے۔ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، ہم نے مان لیا یہ قرآن نہیں ہے۔ رسول اللہ نے پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرا، کہاں جا کے رکھی؟ 30ویں پارے میں، اینڈ میں۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ کی یہ حدیثیں تو مانتے ہو کہ قرآن کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوگی، پھر بقرہ سے ہوگی، پھر ایسے ہوگا، پھر ایسے ناس پہ ختم ہوگا۔ رسول اللہ، یہ کیسا منکرین حدیث کا مغالطہ ہے کہ رسول اللہ نے قرآن کی تدوین اور ترتیب کے وقت
ساری باتیں درست کی اور معاذ اللہ اس کے علاوہ جھوٹ بولنا تھا؟ یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کے اوپر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں غلط بیانی نہیں تھے کرتے تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے امور کے بارے میں باتیں غلط ہو سکتی ہیں؟ یہ منکرین حدیث کا اشکال تو یہاں تک ہوتا ہے، ان کے ساتھ اور الہاد کے فتنے کے ساتھ میں یونیورسٹی کالجز میں جاتا ہوں، سب سے بڑا فتنہ آج کل انکار حدیث ہے۔ ہم ان سے لڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے اہل سنت کے اندر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، دین کتنا ہے؟ اللہ کے بندو، دین اگر صرف رسول اللہ کی بات کا نام ہے، دین رسول اللہ کے ذات کا، اعمال کا نام ہے، تو دین کی عدد بھی، تعداد بھی، مقدار بھی بیان کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ایک حدیث بیان کروں گا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابہ آئے، دروازہ کھٹکایا، ماں امہات المومنین سے معاملات پوچھے۔ کہنے لگا ایک صحابی، ہاں رسول اللہ کی اگلے پچھلے سارے ہی گناہ معاف ہیں، میں تو ایسا نہیں کروں، میں پوری زندگی ایک دن کو چھوڑے بغیر روزہ رکھوں گا، جب تک زندہ رہوں گا روزہ رکھوں۔ دوسرا کہنے لگا ہاں رسول اللہ کے 2 گلے پچھلے سارے معاف ہیں، میں پوری رات قیام کیا کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات میں تو اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں اور بے شک کی ہیں، لیکن میں شادی نہیں کروں گا تاکہ میرے وقت میں جو بیوی بچوں کو خانہ داری کے امور میں وقت ضائع ہوتا وہ نہ ہو۔ یہ 3 صحابہ بات کر کے چلے گئے۔ ماں عائشہ ان کی باتوں سے ٹھٹک گئی، فقیہہ تھی، محدثہ تھی۔ ماں عائشہ نے جیسے ہی رسول اللہ آئے ان کو اطلاع دی آپ کے 3 عظیم صحابی آئے تھے اور یہ باتیں کر کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تیزی سے باہر نکلے، ان کو روک لیا۔ آپ نے یہ کہا جی، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو ایک بات کہی، اور وہی ہمارا مسلک ہے، اور وہی ہمارا منہج ہے، اور وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور وہی ہمارا نقطہ نظر ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے اہل سنت کے اندر موجود ہے، وہ مسئلہ تو اہل سنت کے دائرے سے باہر منکرین حدیث کا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اس زمین کی پشت کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دنوں کے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو نے کہا میں ہر روز رکھوں گا؟ دوسرے کو مخاطب ہو کے یہی الفاظ کہے، میں زمین کی پشت کے اوپر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ تو نے کہا پوری زندگی ساری رات قیام کرے گا؟ تیسرے کو بھی یہی الفاظ کہ میں زمین کی پشت کے اوپر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور شادی بھی میری سنت ہے، اور تو نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ اور تینوں کو پھر مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا جو ہمارا اور آپ کا مسلک ہے۔ اس جملے میں بھی مسلک ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے رسول اللہ ہیں، اور زمین کی پشت کے اوپر اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوقات میں سے سب سے افضل اللہ نے کسی کو بنایا تو محمد الرسول اللہ کو بنایا۔ یہ بھی عقیدہ ہمارا، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات بھی عقیدہ ہے، فمن راغب عن سنتی، ایک بات تو مان لی، فمن راغب عن سنتی۔ مجھے بتائیے یہ خطاب رسول اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ 3 صحابہ کو۔ ہمارے ہاں نیت نیک ہو، عمل بظاہر آپ کو اچھا نظر آئے، مولوی کو اچھا سمجھ آئے، نیت نیک ہو تو کر گزرنا چاہیے۔ کیا ان صحابہ کی نیت بد تھی؟ ایمانداری سے بتائیے، کیا روزہ نفلی رکھنا ثابت ہے تھا کہ نہیں تھا؟ ایک بندے نے یہی تو ارادہ کیا تھا کہ میں پوری زندگی نہیں چھوڑوں گا۔ قیام رسول اللہ سے ثابت ہے، پوری رات کا ثابت ہے۔ ایک بندے نے یہی تو ارادہ کیا میں ہر روز کروں گا، یہی تو مسئلہ تھا۔ لیکن رسول اللہ نے ان کی نیتوں کو نہیں دیکھا، بلکہ ان کے لیے ایک اصلاحی نوٹ جاری کیا، فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا۔ اعراض کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اس لفظ کا ترجمہ عربی میں بھی یہ ہے، یا آگے نکلا یا پیچھے رہ گیا، یا آگے نکلا یا پیچھے رہ گیا۔ 2 نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، ایک پیچھے رہ گیا تھا، شادی نہیں کروں گا۔ 2 آگے بڑھ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیس منی، کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ اور عبداللہ ابن
عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت علی کا، عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ رسول اللہ کی اسی حدیث سے صحیح، رسول اللہ کی بات بھی کافی ہے لیکن اس کی مزید تشریح شاید آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ رسول اللہ نے اس حدیث میں کہہ دیا۔ ان تین صحابہ نے کیا فتویٰ دیا کہ اس حدیث کی روشنی میں ایک شخص پوری زندگی روزہ رکھنے کی نیت کرے کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک بھی روزہ مقبول نہیں ہے، اور ایک شخص ساری رات قیام کی پوری عمر کی نیت کرے، اس حدیث کی روشنی میں اس کی ایک دن کی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اب آپ نے ایمانداری سے ایک بات بتلانی ہے، آپ نے علماء سے یہ حدیثیں سنی ہیں، ایک شخص رسول اللہ کے سامنے صحابی رسول ہو، پوری زندگی روزہ رکھنے کی نیت کرے، رسول اللہ کہیں اگر یہ تو کرے گا تو میری امت میں سے نہیں ہے، اور ایک شخص عام امتی ہو جو صرف کتنے روزے رکھے 30، اور ان کے ساتھ شوال کے کتنے روزے ملائے، آپ نے علماء سے یہ حدیث سنی ہوئی، کتنے روزے 6، جو شوال کے 6 روزے رمضان کے ساتھ ملا لیتا ہے اس کو کتنے روزوں کا ثواب ملتا ہے، پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک بندہ صرف 30 روزے رمضان کے رکھے اور 6 شوال کے رکھتا رہے، کتنے روزے بنے، 36 روزے رکھے گا، پوری زندگی کے اندر روزے رکھنے کا ثواب لیتا چلا جائے گا، اور ایک بندہ پوری زندگی روزہ رکھے گا اس کو ایک روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ کیا فرق ہے؟ سنت رسول کا فرق ہے، سنت رسول کا فرق ہے کہ اگر سنت کے مطابق عدد ہوگا، عدد بھائی دین ہے کتنا، تو یار کل بھی کر لو کوئی ٹینشن نہیں، 40واں بھی کر لو، چہلم بھی کر لو، بھائی دین ہے کتنا، دین بھی اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ بیان کر کے گئے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول اللہ آپ سے اور میرے سے اللہ کی قسم میرے اور آپ کے مولوی سے زیادہ مخلص ہے، اور رسول اللہ یہ چاہتے ہیں میں اور آپ جنت میں چلے جائیں، حریص علیکم، ان کی طمع ہے کہ ہر میرا امتی جنت میں چلا جائے۔ کیا وہ رسول کوئی نیکی کا عمل چھپا کے گیا کہ بتلا کے گیا؟ آپ رسول اللہ کی ذات کے اوپر کس قسم کے، ویسے آپ محب رسول بنتے ہیں، ویسے آپ اپنے مولوی کو رسول اللہ سے بھی زیادہ مخلص سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کا تو چہلم کا نہیں تھا پتا، رسول اللہ کا تو کل 40 کا نہیں تھا پتا، رسول اللہ تو نیکی کا یہ عمل بتلا کے نہیں گئے، لیکن میرے مولوی کے نزدیک یہ عمل نیکی کا ہے، اور کر لو، حرج کیا ہے، حرج کیا ہے، حرج کیا ہے؟ یہ آج کل کا فرق ہے بھائی، حرج کیا ہے؟ وہابیاں نو بڑی تکلیف ہوتی ہے جی، تیجے دی کل دی کرنا ہے، ساڑ کے کرنا ہے، برسی منانی ہے، عرس کرنا ہے، کس وجہ سے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا کوئی کام چھپا کے گئے؟ اللہ کے بندو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر حملہ ہے۔ رسول اللہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کو حکم بھی دے رہے ہیں، پہلے حکم دیے اور پھر کہا کہ کیا میں نے دین پہنچا دیا، پورے دین کی گواہی لے رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا نہیں آپ نے نہیں پہنچایا، وہ کل چھپا کے گئے، کوئی تیجا رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو کام نیکی کا معلوم نہ ہوا، میرے اور آپ کے مولوی کو معلوم ہوا اور وہ کہتا کرتے چلے جاؤ، تو رسول اللہ تو صحابی کو کہہ رہے ہیں جو نفلی روزہ ثابت ہے، اگر وہ بھی پوری زندگی رکھنے کی کوشش کرے گا ایک بھی قبول نہیں ہے۔ عدد بھی وہی ہے جو رسول اللہ متعین کر کے گئے ہیں۔ دین کیا ہے؟ رسول اللہ کی بات، اور دین کتنا ہے جو رسول اللہ بتا کے گئے، اور طریقہ کیسا ہو ادائیگی کا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلے گا۔ کیسے؟ اللہ بن رافع صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کو سلام کیا، داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ لوٹ جائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ لوٹ جائیے۔ اس کے اندر بھی سبق پوشیدہ ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا سبق پوشیدہ، لوٹ جائیے بار بار۔ تیسری چوتھی مرتبہ ایسا ہوا تو اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، مجھ کو اس سے اچھی آتی نہیں ہے، مجھے بتلا دیجیے۔ ہاں، رسول اللہ نے کہا اب آپ کو میں بتلاتا ہوں۔ جب آپ رکوع کرتے ہیں تو آپ کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، ابھی کھڑے ہونے پہ آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ جب ابھی سجدے میں کمر سیدھی نہیں ہوتی تو آپ سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں، یعنی آپ تیز ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے آج کل میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی سنت یہ ہے کہ جب ہڈیاں پرسکون ہو جائیں، جس بھی عالم میں ہوں، اطمینان سے، وہ ہل نہ رہی ہوں،
وہ اپنی جگہ پہ واپس آ چکی ہوں، پھر آپ سر اٹھائیے رکوع سے، پھر آپ سجدے میں جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تیری نماز میں خطا ہے، بلکہ یہ کہا تو نے نماز پڑھی نہیں۔ اور شاید یہ بات اہل حدیثوں کے لیے اوپر الزام ہے، دیکھو جی بھابی بڑے سخت انہوں نے مسجد چلے جاؤ، کہندے نے جی رفع دین انج کر لو، او یار پڑھتے رہے نا، جیو جی پڑھے پڑھن تے دیو، پڑھن تے دیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقطہ نظر اپنایا تھا حلاد بن رافع کو، پڑھن دیو، انہوں نے کہا آپ نے پڑھی ہی نہیں۔ کیا ان کی نیت میں کوئی شبہ تھا کہ وہ نماز نہیں تھے پڑھے؟ نماز ہی پڑھ گئے۔ یہ بات شاید رسول اللہ کی ہو تو ہمارے پہ الزام جائز ہو سکتا ہے، لیکن حضرت حذیفہ کے سامنے ایک تابعی آیا اور اس نے بعین یہ نماز پڑھی جیسے حلاد بن رافع پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے بعین وہی عمل دہرایا جو رسول اللہ نے دہرایا تھا، کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، 3-4 مرتبہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بھی آ گیا اور کہنے لگا کیا حذیفہ مجھے اس سے اچھی آتی نہیں سکھلا دیجیے۔ حضرت حذیفہ نے بھی اسی طرح سمجھایا جیسے رسول اللہ نے سمجھایا تھا، لیکن ایک جملہ اضافی کا، یہ کسی اہل حدیث مولوی کا، اہل سنت مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ صحابی رسول کا فتویٰ ہے۔ منذ کم تصلی ہاکذا، منذ کم تصلی ہاکذا، اے میرے ساتھی آپ اس طرح کی نماز تیز تیز ٹھک 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 کتنے عرصے سے پڑھے؟ منذ کم تصلی ہاکذا، کہنے لگا کہ میں 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ کبھی کہتا ہے میں 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ نے ایک جواب دیا، وہی میرا اور آپ کا منہج ہے اور ہمیں اس منہج کے اوپر سخت سمجھا جاتا ہے۔ کہا اذن ما صلیت الان، اے میرے ساتھی یاد رکھ، اگر تو نے 40 سال اس طرح کی نماز پڑھی ہے تو یاد رکھ میری نظر میں تو نے ایک بھی نماز کو نہیں ادا کیا، اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں خطرہ ہے، اگر حذیفہ کا فتویٰ ہے مولوی کا نہیں، کہ اگر تو اس عالم میں فوت ہو گیا تو امت محمدیہ میں سے نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ امت محمدیہ کے اندر پہلا رکن ادائیگی کے اعتبار سے اقرار کے بعد کون سا؟ نماز ہے۔ اب آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے، ایک طرف تابعی ہے، نیت نیک ہے کہ بد ہے، نماز پڑھنے کی نیت کر رہا ہے، اس کی کفیت رسول اللہ کی نماز جیسی نہیں ہے، 40 سال پڑھتا ہو تو ایک صحابی رسول کہہ رہا ہے تو نے ایک بھی نماز کو ادا نہیں کیا، وجہ کیونکہ تیری نماز رسول اللہ کے نماز جیسی۔ میں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن بات آئی ہے جزوی طور پہ، ہم کہہ دینا رفع دین کر لیا کریں، رسول اللہ کی سنت ہے، آمین کہہ دیا کریں، رسول اللہ کی سنت ہے، ابلاغ ہی ہوتا ہے نا۔ اور یہ فتویٰ دیں کہ رفع دین کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور بھائی نماز کو قبول کرنا نہ قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ رفع دین کے بغیر نماز رسول اللہ جیسی نہیں ہوتی، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے قبول ہوتی ہے، کہ وہ ہم سے یہ فتویٰ لینا چاہتے ہیں۔ اور حضرت حذیفہ کا فتویٰ یہی ہے کہ تو نے ایک بھی نماز کو ادا نہیں کیا۔ دوسری طرف علماء بیٹھے، حدیث کی ہر کتاب میں تقریباً یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص اٹھے وضو کرے جیسے رسول اللہ نے وضو کیا، اور کتنے سال نماز پڑھے، کتنے ماہ نماز پڑھے، کتنے دن نماز پڑھے، کچھ بھی الفاظ نہیں، کتنی رکعت پڑھے، صرف 2 رکعت پڑھے۔ صحیح حدیث ہے، صرف 2 رکعت نماز پڑھے ویسے جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف 40 سال کی نماز ہے، تابعی کی نماز ہے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک طرف ایک امتی کی، تیری اور میری نماز رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے ان کے مطابق بنا کر پڑھنے کی کوشش کرے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سنت کا فرق ہے، وہ غیر مسنون ہے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ دین کے اندر جو جی چاہے چیز ایجاد کر لو، جیسی مرضی کر لو، جس طرح کی کیفیت پیدا کر لی جائے؟ ابو بردہ کی بکری کا واقعہ بھی آپ بھول گئے۔ ابو بردہ آئے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عید کی نماز پڑھی، رسول اللہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آج صبح فجر کے بعد میں نے بستی کے اوپر نظر کو دوڑایا تھا، بستی غریب لوگوں کی تھی، میں نے قربانی کے جانور کے طور کے اوپر اس بکری کی گردن پہ چھری چلائی، گوشت بانٹ دیا، نیت کیا ہے ابو بردہ خود بتا رہے ہیں تاکہ غریبوں کے پیٹ میں پہلا لقمہ ابو بردہ کی بکری کا جائے، اس سے اچھی کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے اور کہنے لگے ابو بردہ کیا آپ نے اس عید کی نماز سے پہلے بکری کو ذبح کیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ تو کہا سن ابو بردہ، وہ بکری صدقے کی تو ہو سکتی ہے، قربانی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر قربانی کی کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ کر۔ کتنا فرق ہے یار 5 منٹ میں؟ آج کل کی جو نمازیں ہوتی ہیں، عید کی نماز کتنی دیر میں پڑھائی جاتی ہے؟ 8 منٹ میں پڑھا دی جائے گی۔ صرف 5 منٹ پہلے کوئی بکری کرے، وہ قربانی کی بکری نہیں، صدقے کی بکری ہے۔ اور قربانی کی بات آئی ہے تو یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ کر دیتا ہوں۔ یار کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، یار سینگ کٹا نہیں ہونا چاہیے، یار ٹانگ نہیں، وجہ کیا ہے جی؟ عیب دار ہے، جانور عیب دار نہ ہو، عبادات ساری سنت کے خلاف ہو، عیب دار ہو، کمائی ساری عیب دار ہو، اس کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں، قربانی بس بے عیب ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندو، سنت کے بغیر عبادت بھی عیب دار، سنت دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دین بتلا کے گئے بلکہ اس کا عدد بھی بتا کے گئے ہیں، اس کا طریقہ بھی بتا کے گئے ہیں۔ اور آخر میں، وقت بڑا بیت چکا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، آخر میں صرف یہ بات آپ سے وعدہ ضرور لینا چاہتا ہوں، جیسے ایدھن بھائی نے اور جمعیت اہل حدیث کی قیادت نے آپ کے سامنے ایک عرصے سے اس منشور کو، اس دستور کو رکھا ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اندر اہل حدیث مساجد و مدارس کا تحفظ کرے گی، جمعیت اہل حدیث پاکستان علماء کا تحفظ کرے گی، اہل حدیث کا۔ اور میں آپ کو سرگودا کے حوالے سے بھی بتا دوں، یہ جو تحفظ ہے یہ صرف اہل حدیث علماء کا بھی نہیں ہے، آپ ہی کے سرگودا کے اندر مولانا عطا اللہ بندیالوی کے اوپر جب آزمائش آئی تھی اور وہ ہمارا مشترکہ کاز تھا دفاع صحابہ کا، جب اس کے اوپر ان کے اوپر یہ آزمائش آئی تو جمعیت اہل حدیث نے اللہ کے فضل سے یہ نہیں تھا دیکھا کہ یہ دیوبندی ہے، ان کے لیے سب سے پہلی آواز بھی اٹھائی، ان کا کیس بھی لڑا، ان کے شانہ بشانہ جد و جہد بھی کی اور ان کو جیل سے رہائی بھی دلوائی، کیونکہ امت کے اتحاد کے اندر اگر مشترکات دفاع صحابہ کی ہوں، ختم نبوت کی ہوں، تو ہم اس کا بھی تحفظ کریں گے۔ تو اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے، اس نقطہ نظر کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کو پاکستان کی قوت و طاقت منوانے کے لیے، جیسے علامہ احسان الہی ظہیر نے اہل حدیث کی قوت اور طاقت کو منوایا تھا، غیروں نے بھی گواہیاں دی، غیروں نے، ہم نے نہیں، غیروں نے بھی گواہیاں دی۔ عبد المجید ندیم صاحب نے خود اپنی زندگی کے اندر، وہ بھی دیوبند تھے، بات آئی ہے مشترکات کی، دیوبند تھے نا، انہوں نے کہا میں نے احسان الہی ظہیر کو جنت البقیع کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا دیکھا، میں چپ کر کے ان کے پیچھے جا پہنچا تو احسان الہی ظہیر کے منہ میں یہ الفاظ تھے، اے اللہ جن صحابہ کی عظمت کا جھنڈا ساری زندگی بلند کیا، انہی میں جگہ دے دے، تیری بارگاہ میں کیا کمی آ جائے۔ کہا جب دھماکہ ہوا، خبریں پڑیں، تو میں اپنے دیوبندی ساتھیوں کو کہتا رہا کہ احسان الہی ظہیر کو کچھ نہیں ہوگا، میں ایک عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ کہا ایک دن خبر آئی احسان الہی ظہیر کو سعودیہ میں علاج کے لیے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ کہا اس دن میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا مجھے لگتا ہے اس کی دعا کی قبولیت کا وقت آ چکا۔ کہا پھر کچھ عرصے کے بعد میں جنت البقیع میں اسی گوشے میں پہنچا جہاں پہ احسان الہی ظہیر بیٹھے ہوئے تھے، میں وہاں پہ پہنچا تو مجھے ایک عربی نے بتلایا جس جگہ تو کھڑا ہے یہ سامنے احسان الہی ظہیر کی قبر ہے۔ مقام بھی وہ ملا، کس وجہ سے؟ دفاع صحابہ کی وجہ، دفاع دین کی وجہ سے، اہل حدیث کے حقوق کی جنگ لڑنے کی وجہ سے، دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، جابر اور ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی وجہ سے۔ اور آج ہم ایسے سرکاری اور درباری ہیں، ہمیں صدر درداری کا استثناء بھی قبول ہے، ہمیں دنیا کی خرابی بھی قبول ہے۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ کوئی وہ شخص اپنے آپ کو چاہے جو جی چاہے کہتا رہے میں اہل حدیث کا نمائندہ ہوں، کسی کو اہل حدیث کی نمائندگی کا حق حاصل نہیں ہے
چاہے وہ کسی کے کندھے پہ سواری ہو کے کیوں نہ آیا ہو. اہل حدیث کا نقطہ نظر، اہل حدیث کا منشور، اہل حدیث کا مشن، اہل حدیث کا ویژن صرف وہ ہوگا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یا اہل حدیث کا ویژن اور منشور وہ ہوگا جو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اندر قرار دے گی. اللہ کے فضل و رحمت سے، اللہ کے فضل و رحمت سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے بھی استثناء نہیں دیا اور کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، تم بنو مخدوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، اگر میری لخت جگر بھی چوری کرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں. آپ کو اس عظیم منہج کی بحالی کے لیے اور اہل حدیث کی عظمت رفتہ کو لٹانے کے لیے، اپنے اسلاف کی روایات کو دہرانے کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینا ہوگا. آپ جمعیت اہل حدیث کی اس قیادت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھوں کو بلند کر کے وعدہ کریں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ درباریوں اور سرکاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے فضل و رحمت سے 18 اپریل کو مینار پاکستان کے اندر 1 لاکھ سے زائد فرزندان توحید کا جو اجتماع ہوگا وہاں آنے کے لیے تیار ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.